ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ بے شک جنت والے آج دل کے بیلاؤں میں چین کرتے ہیں، اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے۔ اس سے پچھلی آیات میں کفار کی حسرت اور ان کے افسوس کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب ان آیتوں میں مسلمانوں کو جنت میں جو نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا جنت میں ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہونا یہ کافروں کے لیے بہت غم اور بہت حسرت اور افسوس کا باعث ہے، کیونکہ جب کسی شخص کو اپنے دشمن کی خوشی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو یہ چیز اس کے اوپر بہت بھاری ہوا کرتی ہے۔ تو پچھلی آیتوں میں جب یہ بتایا گیا کفار کا کیا حال ہوگا، اب ان آیتوں میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان جنت کے باغات میں کس طرح آرام کر رہے ہوں گے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ خوب چین میں ہوں گے، اور وہاں پر ہر قسم کے میوے اور پھل سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ یہاں پہ فاکہہ کا لفظ ہے، ایک قول یہ ہے کہ انگور اور انار کے سوا ہر ایک کو فاکہہ کہتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ہر قسم کے میوے اور پھل کو فاکہہ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر وفاکہۃ مما یتخیرون، جنت میں ایسے میوے ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے، اور وہ خوب ہنس ہنس کے باتیں کریں گے۔ عیش و آرام اور نعمتوں سے کس قدر لطف اندوز ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ ان نعمتوں اور ان عیش و آرام پر خوش ہوں گے جو ان کو ان کے رب نے عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں پر مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ حضرت حسن، حضرت سعید بن جبیر اور عبداللہ بن مسعود اور حضرت قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے پاکیزہ حوروں سے لذت مباشرت حاصل کریں گے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آلات موسیقی بجانا، یعنی جو جنت کے گیت ہیں ان سے لطف اندوز ہوں گے، اور حضرت مجاہد کہتے ہیں وہ نعمتوں سے محظوظ ہوں گے۔ اور اسماعیل بن خالد نے، ابان بن تغلب نے کہا کہ کفار کو جہنم میں ڈالنے سے وہ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، تو ان کی خوشی کا یہاں پر جو ذکر کیا گیا اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، اور یہاں پر میں ان احادیث کو پیش کرتا ہوں جن احادیث کے اندر جنتیوں کو جو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا، جن میں وہ چین میں اور آرام میں ہوں گے، ان نعمتوں کو احادیث میں ذکر کیا گیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سے ہر ایک مرد کو کھانے پینے، جمع اور شہوت میں 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی۔ ایک یہودی نے کہا کہ جو کھائے گا پیے گا تو اس کو پھر قضائے حاجت کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے فرمایا اس کی کھال سے پسینہ بہے گا جس سے اس کا پیٹ سکڑ جائے گا، یعنی اس کو استنجا اور کسی پاخانے کی حاجت نہیں ہوگی، ایسے ہی سب وہ جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جوان بغیر داڑھی کے اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، ان کے کپڑے نہ کبھی میلے ہوں گے نہ ان کی جوانی کبھی ختم ہوگی۔ اور حضرت جابر سے روایت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت نہ پیشاب کریں گے، نہ ان کی ناک سے ریٹ نکلے گی، نہ وہ پاخانہ کریں گے، ان کو صرف ایک ڈکار آئے گی، اور جس طرح ان میں سانس ڈالا جاتا ہے اسی طرح ان کو تسبیح اور حمد کا الہام کیا جائے گا، تو جو ڈکار آئے گی اسی سے سارا کھانا ان کا ہضم ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی آیا ہے۔
قرآن میں ہے نا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایسی ایسی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا. اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک جنتی کو 70 کنواری عورتوں سے ایک دن میں لذت مباشرت حاصل کرنے کا موقع ملے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کنواری حوریں بنا دے گا. یعنی بندہ جب حوروں سے قربت کرے گا تو ایسا نہیں کہ وہ پھر کنواری نہیں رہیں, اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو کنوارا پن عطا فرمائے گا. اس طرح ان کی جو جنت کی لذتیں ہیں وہ بار بار ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جس طرح ہم اپنی بیویوں کے ساتھ دنیا میں مباشرت کرتے ہیں, ہم بستری کرتے ہیں, تو جنت میں بھی اپنی ازواج کے ساتھ اسی طرح مباشرت کریں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے, ایک شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ میں, حوروں کے ساتھ میں جمع کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقتیں عطا فرمائے گا. اور حضرت سعید بن عامر بن حدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سنا کہ اگر جنت کی حوروں میں سے کوئی حور زمین والوں کی طرف جھانک کر کے دیکھ لے تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے. اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرمائے گا جن کا ذکر ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. فرمایا کہ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے اور ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے اس میں ہے جو مانگے, یعنی جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ ساری نعمتیں جنت میں عطا فرمائے گا. اور جنت میں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ دنیا میں بندہ ہم بستری کرتا ہے تو اس سے منی خارج ہوتی ہے, جنت کے اندر منی اور مزی خارج نہیں ہوگی بلکہ وہاں پہ صرف لذت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا اور یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہوں گی. اور فتوحات مکیہ میں ہے کہ جنت میں جمع کی لذت دنیاوی لذت سے ہزاروں درجے زائد ہوگی اور ہر دونوں میاں بیوی اس سے لطف اٹھائیں گے اور وہ ایسی لذت پائیں گے کہ دنیا میں نصیب ہو جائے تو بندہ خوشی کے مارے ایسی کیفیت اس پہ طاری ہو جائے کہ غشی طاری ہو جائے اور وہ لذت جو ہے ایک ہوا کی مانند خارج ہوگی. دنیا کی طرح اس سے کوئی ایسی شے نہیں نکلے گی بلکہ ایک ہوا نکلے گی, اس سے خوشبو آئے گی مشک کی بس. اور جنت میں انسان پیٹ سے خالی ہوگا, یعنی اس کے پیٹ کے اندر کسی طرح کی کوئی گندگی وغیرہ نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پر اس چیز کی کوئی حاجت ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے ان کو وہاں پر دور رکھے گا. اور فرمایا گیا جب جنتی کچھ اچھے گیت سننا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو فرمائے گا, اس کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے. داؤد علیہ السلام بائیں طرف کھڑے ہو کے زبور پڑھیں گے اور ان دونوں قرأتوں سے وہ بندہ ایسا مست ہو جائے گا کہ وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی. اور پھر شرابن طہورا کے پیالوں سے نوازا جائے گا اور استغراق نصیب ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے بندے کو مالا مال فرمائے گا. اور جنتی ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں گے, ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, صدیقین, اولیاء اور علماء بھی آپس میں ملاقات کیا کریں گے اور پھر یہی انبیاء کرام کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوں گے. پھر کبھی تمام مل کر اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کیا کریں گے. جنتی ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے اور ان کی سواریوں کے جو کجاوے ہیں وہ کافوری ہوں گے اور اس زیارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. جو جمعہ کی نماز کا پابند ہے نہایت جلدی پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ. اور حدیث پاک میں ہے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو جنتی ساری نعمتیں بھول جائے گا کیونکہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی. اور اہل جنت کو اللہ تعالیٰ 10 انعام دے گا, یعنی ایسی بادشاہی جو ختم نہیں ہونے والی, ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا نہیں ہے, ایسی تندرستی جس کے بعد بیماری نہیں ہے, ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہیں ہے, ایسا سکون جس کے بعد کوئی غم نہیں ہے, ایسی زندگی جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے, اور ایسی خوشنودی جس کے بعد غم و غصہ بھی نہیں ہے, اور نعمت جس کے اندر کوئی مشقت نہیں ہے, ایسی بقا جس میں فنا نہیں ہے, اور ایسی انسیت جس کے اندر وحشت نہیں ہے. دوزخی کھانے پینے سے بھی محروم ہوں گے, نکاح سے بھی محروم ہوں گے, جنت کی ساری نعمتوں سے محروم ہوا کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو یہ تمام نعمتیں عطا فرمائے گا. اور پھر احادیث کے اندر
ان تمام نعمتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا گیا سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ اب وہ کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ان کے لیے سلام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں بتائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ گورے رنگ کی بڑی آنکھوں والی فربا حوریں ہوں گی جن کی پلکیں کرکس کے پروں کی طرح ہیں۔ گدھ جو ہوتا ہے کرگس، اس کے پروں کی طرح ان کی جو ہے وہ پلکیں ہوں گی۔ تو کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ حوریں یاقوت اور مونگے کی طرح ہوں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا جس طرح اس سیپ میں صاف اور چمکدار موتی ہوتا ہے جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو، اسی طرح صاف و شفاف وہ حوریں ہوں گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں بتائیے فیہن خیرات حسان، ان جنتوں میں نیک اور حسین حوریں ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان کے عمدہ اخلاق اور حسین چہرے ہوں گے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کأنہن بیض مکنون، وہ حوریں ایسی ہیں جیسے چھپائے ہوئے انڈے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ اس طرح نرم اور رقیق ہوں گی جس طرح انڈے کی اندرونی جھلی رقیق اور باریک ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ کا فرمان عربن اترابا، وہ حوریں محبت کرنے والی اور ایک عمر کی ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس حال میں دنیا سے اٹھائے گا کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہوں گی، ان کی آنکھیں چپڑی ہو چکی ہوں گی اور ان کے بال کھچڑی ہو چکے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کنواری بنا دے گا، محبت کرنے والیاں ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا بڑی آنکھیں والی حوریں افضل ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا دنیا کی عورتیں بڑی آنکھوں والی حوروں سے افضل ہیں، جس طرح جسم کا ظاہر جسم کے باطن سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر نور پہنا دے گا اور ان کے جسم ریشم کی طرح ہوں گے، ان کا رنگ گورا، ان کے کپڑے ہرے رنگ کے ہوں گے، ان کے زیورات سونے کے ہوں گے، ان کی خوشبو کی انگیٹیاں موتیوں کی ہوں گی اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی۔ وہ کہیں گی سنو ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی نہیں مریں گی، سنو ہم ہمیشہ نعمتوں سے مالا مال رہیں گی، ہم کبھی غم زدہ یا خوف زدہ نہیں ہوں گی، سنو ہم ہمیشہ یہاں پر قیام کریں گی، کبھی یہاں سے سفر نہیں کریں گی، اور پھر سنو ہم ہمیشہ راضی رہیں گی، کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گی، اور ان کو خوشی مبارک ہو۔ پھر یہ اس طرح جنت کی وہ نعمتوں کا ذکر کریں گی۔ حضرت سہل بن سعیدی فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک چابک رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور جنت میں سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ آپ نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ایک ندا آئے گی، بے شک اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے۔ وہ کہیں گے ہمارا چہرہ سفید نہیں ہو گیا، یعنی اللہ نے ہم کو سفید چہرہ دے دیا کہ ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی گئی، ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا گیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حجاب ہٹائے گا۔ آپ نے فرمایا بس اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے زیادہ محبوب ان کو کوئی چیز نہیں عطا فرمائے، پھر اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت میں سے ادنا درجہ اس شخص کا ہے جو 1000 سال کی مسافت سے اپنے باغات کو دیکھ رہا ہوگا، اپنی بیوی اور اپنی نعمتوں کو، اپنے خادموں کو دیکھ رہا ہوگا، اور اپنی مسریوں کے اوپر اہل جنت میں سے ہوگا جو اللہ کے نزدیک مکرم ہے، ہر صبح و شام کو اللہ عز و جل کا دیدار کرے گا۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو پڑھو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وہ دیدار کی لذتیں اٹھائیں گے۔ اور حضرت جریر کہتے ہیں ایک رات ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بدر کی طرف یعنی 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا بے شک تم اپنے رب کو عنقریب اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم کو اس کو دیکھنے میں کوئی تنگی نہیں ہو رہی ہے، بس اگر تم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہو تو ضرور ان نمازوں کو پڑھو، یعنی نمازوں کو پڑھو گے تو اللہ تمہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا اس سورہ یاسین کی آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے جنتیوں، وہ کہیں گے ہم حاضر ہیں،
تیری اطاعت کے لیے موجود ہیں، تمام خیر تیرے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے اللہ ہمارے راضی نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو تو نے اپنے مخلوق میں کسی کو نہیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم کو اس سے بھی افضل نعمت عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے اللہ اس سے افضل کون سی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا کو حلال کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ اس سے بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ اپنی ایسی رضا دے دے گا اب آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اللہ کی یہ رضا بندے جب جنتی پا جائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے، ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینہ تھا، ایک دم شفاف آئینہ، اور اس میں کالا کالا نشان تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ آئینہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے جس کو آپ کا رب آپ پر پیش فرمائے گا تاکہ یہ دن آپ کے لیے عید ہو جائے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید ہو جائے۔ اور آپ نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس دن میں کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کے لیے اس دن میں خیر ہے۔ میں نے پوچھا اس آئینے میں یہ کالا کالا نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ قیامت ہے جو جمعہ کے دن قائم ہوگی، اور ہمارے نزدیک جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ میں نے پوچھا اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم آخرت میں اس کو جمعہ کو یوم المزید کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یوم المزید کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیونکہ آپ کے رب نے جنت میں ایک سفید وادی بنائی ہے جو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جب جمعہ کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ علیین پر جلوہ فرمائے گا، یہاں تک کہ نور کے ممبر کرسی کا احاطہ کر لیں گے اور انبیاء کرام ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، پھر سونے کی کرسیاں اور ممبروں کا احاطہ کر لیں گی، پھر صدیقین اور شہداء کی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے، پھر جنتی آ کر ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے، پھر ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ رب کا وہ دیدار کریں گے۔ رب فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، یہ میری کرامت کی جگہ تم مجھ سے مانگو۔ تو اللہ سے اللہ کی رضا مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم پر اپنی رضا کو حلال کر دیا، میری کرامت تمہارے لیے ہے، تم مجھ سے مانگو۔ وہ کریں گے، وہ مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی رغبتیں ختم ہو جائیں گی۔ بندہ کیا کیا مانگ سکتا ہے؟ اللہ جب عطا کرے تو بندے کی پھر کیا بساط ہے، بندہ کیا کیا مانگے۔ اور یہ محفل جو ہوگی نورانی اتنی دیر تک رہے گی جتنی دیر میں لوگ نماز جمعہ سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ، وہ اس کے لیے کیا الفاظ کہے جائیں، اور پھر اس کے بعد میں شہداء اور صدیقین جو ہیں وہ اوپر چڑھ جائیں گے اور بالا خانوں والے بالا خانوں میں چلے جائیں گے، اور پھر اس حدیث کے اندر تفصیلات کو بیان کیا گیا۔ بہرحال ان سورہ یاسین کی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا اور کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ بہت بڑی نعمت، اللہ کی طرف سے سلام ہوگا۔ اللہ نے نبیوں پہ سلام بھیجا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاس، سلام علی المرسلین۔ اور جنتیوں کی فضیلت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو عزت رسولوں کو عطا فرمائی انہی رسولوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو بھی سلام عطا فرمائے گا۔ اور ویسے تو موت کے وقت بھی فرشتے ہم کو سلام کرتے ہیں، جنت کے اندر بھی فرشتے آئیں گے اور سلامیاں پیش کریں گے۔ اب وہ کیسا منظر رہے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بندہ جب جنت کی نعمتوں کو پائے گا تب جا کر کے اس کو احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نے جو عبادت کی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی۔ جنتی لوگ جنت کی نعمتوں میں مصروف ہوں گے، اچانک ایک نور چمکے گا، دیکھنے کے لیے جنتی لوگ سر اٹھائیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیوں تم پر سلام۔ یہ ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ جب اللہ خود سلام عطا فرمائے گا تو جنتیوں کی سلامتی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس کے بعد میں پھر قیامت کا منظر یاسین شریف کی اگلی آیتوں کے اندر بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین۔ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں مولا ہم سب کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور ماہ رمضان کے صدقے میں ہمیں جنت کی بہاروں سے مالا مال فرما، جہنم کے عذابات سے مولا ہماری حفاظت فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.